کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ پیدائش اس کا 15واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ پیدائش اس کا 16واں باب جو مشتمل بھی 16 آیات پر ہے۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے،
سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔ اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کیں عطا ایل روٹی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا۔ وہ قادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ پیدائش اس کا 17واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اسے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا، اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے۔
خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا؟ اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ پیدائش اس کا 18واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے، اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باری کاٹا جلد لے اور اسے گھونٹ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنستی ہے کہ کیا
میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور امورا کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک و بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے، نیک بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس ملک کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں۔ کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ پیدائش اس کا 19واں باب، جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے، اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جو جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا،
اور کہا کہ بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی، میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام زغر کہلایا، اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی۔ جب لوط زغر میں داخل ہوا تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور امورا پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور امورا اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط زغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زغر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی
اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، اور وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا، وہی بنی اموم کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ پیدائش اس کا 20واں باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا، اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا، اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی۔ سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائی۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ، میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارا کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ پیدائش اس کا 21واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق
اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اس سے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابھی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے، اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابھی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابھی ملک کو جھڑکا۔ ابھی ملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا۔ اور ابھی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا۔ تب ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ پیدائش اس کا 22واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے
اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد اور حزو اور فلداس اور ادلاف اور بتوئیل سے ربکا پیدا ہوئی۔ یہ 8 ابراہیم کے بھائی نحور سے ملکا کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخس اور ماکا پیدا ہوئے۔ پیدائش اس کا 23واں باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی، یہ کنان میں ہے، اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر، ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔
ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلیا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ بس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے افرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پیدائش اس کا 24واں باب جو 67 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کیں اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپوٹامیہ میں نحور کے شہر کو گیا۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے۔
اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بتوئیل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بتوئیل کی بیٹی ہوں، وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا۔ اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ اور ربکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا۔ اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے، اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس سے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے، اندر چل، باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے۔ پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا، اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا۔ پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا کہہ۔ تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں۔ اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا۔ تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا، اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا، اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا۔ سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے، اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی، تو وہ وہی عورت ہو جسے خداوند نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا۔ تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بتوئیل کی بیٹی ہوں، وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا۔
پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا، جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں تو کہہ دو، تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ، ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا، اور خداوند کے قول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا، جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ پیدائش اس کا 25واں باب، جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور ابیدا اور الدوا تھے۔ یہ سب بنی کتورا تھے، اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا۔ اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف، یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا، اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں، جو ممرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا۔ وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر کیدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما۔
یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بھانج تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑے، اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیسو نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ پیدائش اس کا 26واں باب، جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا، پھر کال پڑا۔ تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ۔ تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور میرے قوانین و آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا، وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی، اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربکا سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا، اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک نے کہا کہ تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا، اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو
یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا 100 مار ڈالا جائے گا۔ اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور اسحاق نے پانی کے ان کنویں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابھی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا۔ سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے۔ جب اسحاق 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشانت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وہ بالے جان ہوئی۔ پیدائش اس کا 27واں باب جو 46 آیات پر مشتمل ہے۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی، اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے
اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا، اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنایا، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا ہی بیٹا عیسو ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے نزدیک گیا، اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیسو کے ہیں، اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیسو کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی، اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیسو ہی ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ، اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا، اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیسو اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسو ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرتناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیسو کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بنائی۔ اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیسو نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے
اے میرے باپ مجھے بھی، اور اسو چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے